آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، اور دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان ہے جو دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو گندمگون رنگ کا تھا، اور وہ بھی دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دجال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دجال کا حلیہ، آپ فرمایا کہ ایک زمانے جاہلیت میں ایک شخص مشہور تھا اس زمانے میں، عبد العزیٰ بن قطن، فرمایا کہ اس کو دیکھنے میں ایسا جیسے عبد العزیٰ بن قطن کی طرح شباہت ہے، اس کی شکل صورت ویسی ہے، گندمی سا رنگ ہے اس کا، انتہائی پیچدار گھنگریالے بال ہیں، اور اس کے ماتھے کے اوپر ایبریویشن کاف فے رے یہ لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن بندہ پڑھ لے گا، چاہے ان پڑھ بھی کیوں نہ، اس کو بھی پڑھنے میں آئے گا۔ یہ کاف فے رے یعنی کافر یا کفر سمجھ لیں، ایک ایبریویشن کے طور پہ۔ اور فرمایا کہ اس کی وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور دوسری آنکھ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دائیں آنکھ بھی اس کی ابھری ہوئی ہوگی جیسے کہ انگور کی مانند، اور وہ گدھے پر سوار ہوگا۔ اب گدھے کا لفظ حدیث میں تو آیا ہے، تو واقعی وہ گدھا ہوگا یا اس زمانے کے لحاظ سے کوئی جدید سواری ہوگی، کیونکہ فرمایا کہ اس کے دونوں سروں کے درمیان یعنی دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، تو ایروپلین بھی مراد ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ فرمایا کہ ایسے تیزی کے ساتھ سفر کرے گا جیسے کہ بادل کو ہوا دھکیل کے لے کے جاتے ہیں، دنیا میں گھومے گا اور ہر شہر میں جائے گا، کوئی شہر اس سے بچے گا نہیں، کہیں ایسا کوئی شہر نہیں ہوگا جہاں پر اس کا فتنہ نہ آئے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں بیت المقدس کا بھی ذکر آتا ہے، ورنہ صحیح حدیثوں میں تو مکہ اور مدینہ کا ذکر آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ تیزی کے ساتھ سفر کرے گا اور 40 دن دنیا میں قیام کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 40 دن ایسے ہوں گے کہ اس کا پہلا دن جو ہوگا پورے سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہوگا وہ پورا مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی جو 37 دن ہیں وہ عام 37 عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ زمین کی جو ابھی روٹیشن ہے نا، جو حرکت ہے، اس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، اس کی چال میں تھوڑا سا فرق آیا ہے۔ چائنا نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہے، اس کی وجہ سے کچھ انہوں نے زمین جو ہے وہ سائنسدانوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں شعاعیں وغیرہ مار کے، اس کی وجہ سے بھی زمین کی جو حرکت ہے اس میں تھوڑی سلو ہوئی ہے، یعنی وہ اتنی سلو ہوئی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں جا کے پتہ چلتا ہے، پورے سال میں جا کے بہت معمولی سا فرق آیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ زمین کی جو گردش ہے وہ اتنی سلو ہو جائے کہ وہ ایک چکر بجائے 24 گھنٹے میں کاٹنے کے یعنی دن رات، وہ پورا اس کو سال لگ جائے، یعنی 6 مہینے کا پوری زمین پہ دن رہے گا، پھر 6 مہینے کا رات کی رات رہے گی، اور اس کے بعد وہ تھوڑی سی اس کی گردش تیز ہو جائے گی تو وہ چکر پھر مہینے میں کاٹے گی، پھر اس کے بعد تھوڑی اور تیز ہو جائے گی تو ایک ہفتے میں جا کے کاٹ لے گی تیسرے دن، اور پھر اس کے بعد اپنے روٹین پہ آ جائے گی۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی جو کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ سورج بجائے مشرق کے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اصل میں سورج تو طلوع نہیں ہوتا، زمین گھوم رہی ہے نا، وہ تو سورج اس کے لحاظ سے میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بعض رات کہتے ہیں کہ یہ جو گردش ہے نا، ایک وقت آئے کہ ہو سکتا ہے زمین کی گردش ہی رک جائے اور پھر تھوڑی دیر ریورس میں گھوم جائے، اور جب ریورس میں گھومے گی تو ظاہری بات ہے کہ سورج بجائے وہاں سے نکلنے کی یہاں سے نکلے گا، تو اس بات کا بھی چانس ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ترقی ہوئی ہے اور جو کچھ چل رہا ہے، سائنسدانوں نے جو کچھ کیا ہے، تو کوئی بھروسہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک نشانی کے طور پہ ذکر کر دیا۔